السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، واجد وان چیئرمین استحکام پاکستان جرمنی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، پاکستان کی جو ترقی کا حاصل ماخذ ہے وہ قومی پلیٹ فارم ہے۔ جب یہ پاکستانیوں کی تفریق ختم کریں گے، خدا را یہ تفریق ختم کریں، جب پاکستانی ایک قوم بن جائیں گے، جب پاکستان کے لوگ میرٹ پہ اپنے ملک میں نوکریاں حاصل کریں گے اور آزادی سے اپنے ملک میں جائیں گے، اپنے مذہب کی، اپنے مسلک کی آزادی کے ساتھ اور حقوق میں برابر ہوں گے، تو دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ناظرین، یہ حاصل ماخذ ہے کہ کوئی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جب 230 ملین کی آبادی کا ملک، جس کو آئینی اور قانونی طور پر قومی درجہ دے دیا گیا پارلیمنٹ میں، اور جب وہ اپنے وطن کی خاطر، اپنے وطن کی حفاظت کی خاطر، حق اور انصاف کی خاطر اور مظلوم کی مدد کے لیے نکلیں گے، تو کوئی طاقت ان کے آگے نہیں کھڑی ہو سکتی۔ ناظرین، ترقی اتحاد میں ہے، نفاق میں نہیں ہے۔ ترقی ٹیکنالوجی میں ہے، جاہلیت میں نہیں ہے۔ غربت کا خاتمہ حقوق کی برابری میں ہے، تقسیم میں نہیں ہے۔ ناظرین، یہ حاصل ماخذ ہے پاکستان کا۔ ہمیں یہ 3 چیزیں حاصل کرنی ہیں، اور یہ حاصل کرنے کے بعد ہمارا جمہوری نظام مضبوط ہوگا، ہمارا سیاسی نظام مضبوط ہوگا، ہمارے شہریوں کا معیار زندگی اچھا ہوگا، غربت کا خاتمہ ہوگا۔ تو جب تک آپ اپنے حاصل ماخذ کو حاصل نہیں کر سکتے یا نہیں کر رہے، تو ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں۔ ہر 6 ماہ بعد ایک شو چلتا ہے جس کا نام ہے لانگ مارچ، اور لانگ مارچ کا جو نقصان ہے وہ میں نے بیان کر دیا ہے اپنی ویڈیوز میں۔ بار بار میں اس ٹاپک کو ٹچ نہیں کر رہا۔ تو جب ہم اپنے جمہوری نظام کے تحت جمہوری تنظیمیں عوام میں اپنا منشور لے کر جائیں گی، قومیت دیں گی، میرٹ دیں گی، حقوق میں برابری دیں گی، تو ہم ایک مضبوط قوم بنیں گے۔ ایک لائن میں کھڑے ہو کر ووٹ ڈالیں گے تو ہم ایک مضبوط قوم بنیں گے۔ ہم اپنے شہریوں کا تحفظ کریں گے جمہوریت اور سیاست کے ذریعے۔ ہم اکٹھے ووٹ ڈالیں گے تو اس علاقے کے جو صاحب ذمہ دار لوگ ہیں، جو الیکشن لڑتے ہیں، وہ ہر پاکستانی کو برابری کی نگاہ سے دیکھیں گے، کیونکہ ان کو ہر ایک کا ووٹ چاہیے۔ وہ پاکستانیوں میں تفریق نہیں کریں گے، تو جس سے ہم ہر پاکستانی کا تحفظ کر رہے ہیں جمہوریت اور سیاست کے ذریعے۔ بدقسمتی ناظرین یہ ہے کہ ہم نے اپنے شہریوں کو تقسیم کیا ہوا، اور ہم نے اکثریت اور اقلیت کے چکر میں آ کر اپنے شہریوں کی حفاظت کو غیر یقینی بنایا ہوا۔ اب پاکستان کے دور دراز علاقوں میں کچھ لوگ مسلمان نہیں ہیں، اور وہ اس معاشرہ کے ساتھ کھڑے ہو کر ووٹ نہیں ڈال رہے، اور جب وہ ووٹ نہیں ڈال رہے تو جو وہاں کے صاحب ذمہ داران ہیں ان کو ان کے ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ ان کا خیال یا ان کی حفاظت نہیں کریں گے۔ حفاظت رب کرتا ہے، لیکن اللہ پاک نے ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں۔ جب بھی کوئی مذہبی معاملہ ہوا تو وہ
جو کم تعداد میں پاکستانی ہیں ان کے جان و مال لوٹ کر قتل و غارت کر تو کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، اور جو ان کا نمائندہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے اس کو 2 یا 3 دن لگیں گے جائے وقوع پر پہنچنے کے لیے، تو جب وہ وہاں پہنچے گا تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ہم اتنے شفاف کیوں ہیں ناظرین؟ ہم اپنے ہی پاکستانیوں کو اپنے ساتھ کھڑا کرنا کیوں پسند نہیں کر رہے؟ کیا ہم دور جدید کی جو اس وقت ضروریات ہیں وہ نفرت کے ساتھ پورا کر سکتے ہیں؟ کہ یہاں پہلے ہم اپنے پاکستانیوں کو قومی درجہ دیں، میرٹ دیں، ایکویلٹی دیں، پھر ہم اپنی خارجہ پالیسی کو بنائیں؟ تو ناظرین یہ المیہ پورے پاکستان میں ہے۔ میں درخواست کرنا چاہتا ہوں اپنے ہندو بھائیوں سے، اپنے سکھ بھائیوں سے، اپنی کرسچن برادری سے اور دوسرے مسلک کے لوگوں کو، یہ اقلیتی جمہوری نظام کا بائیکاٹ کریں، جمہوریت میں حصہ نہ لیں۔ تب حصہ لیں جب یہ آپ کو ایک لائن میں کھڑا کر کے برابری کی بنا پر ووٹ ڈلوائیں۔ ایک لائن، ایک جمہوریت، وہاں پہ کوئی بھی کھڑا ہو سکتا ہے، ہندو کھڑا ہو جائے، ہمارا ہندو بھائی پاکستان میں الیکشن لڑنے کے لیے کسی بھی پاکستان کے حصے میں کھڑا ہو جائے، ان کے لیے کیوں ایک سیٹ آپ لوگوں نے منتخب کی ہوئی ہے؟ کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ عیسائیوں کے لیے ایک سیٹ آپ نے کیوں منتخب کی ہوئی؟ کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ آپ ہی پاکستان ہیں، آپ آپس میں بھی لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ قتل و غارت بھی ہو رہی ہے، اور پھر بھی آپ پاکستانیوں کو ان کے حقوق نہیں دے رہے۔ تو یہ جمہوری نظام کی تقسیم کو ختم کرنے کے لیے اس اکثریتی اور اقلیتی نظام کا بائیکاٹ کریں۔ ایک لائن میں سب پاکستانی کھڑے ہوں، ووٹ ڈالیں، قانون سب کے لیے ایک ہو، جان و مال کا تحفظ یقینی ہو، تو یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب یہ اکثریتی اور اقلیتی کوٹا ختم کیا جائے گا۔ تو میں اپنے بھائیوں پاکستانیوں سے جن کو یہ اقلیتی نام پہ سیٹیں ایک ایک دے رہے ہیں، ان کی خدمت میں میرا بڑا ہی مؤدبانہ احترامانہ درخواست اور سلام ہے کہ آپ لوگ اس کا بائیکاٹ کریں۔ اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھے کسی سے۔ سب پاکستانی ایک پراؤڈ ہے، ایک خودی ہے پاکستانیوں کی۔ اگر ہم اپنے ہی پاکستانیوں کو نفرت اور تفریق اور تحریک سے دیکھیں گے ان کی طرف، تو ان میں کیا خودی پیدا ہوگی؟ ان میں کیا پراؤڈ پیدا ہوگا؟ وہ کیا پاکستان کی نمائندگی کریں گے باہر؟ تو میں تمام ان پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ جمہوری نظام کی مضبوطی کے لیے، سیاسی ساخت کی مضبوطی کے لیے، پاکستان کی مضبوطی کے لیے تقسیم شدہ جمہوریت کو ریجیکٹ کریں، بائیکاٹ کریں۔ ایک لائن میں کھڑے ہوں، آپ کسی سے کم نہیں ہیں، آپ پاکستانی ہیں، سب پاکستانی ہیں۔ جو آپ میں سے پڑھا لکھا قابل ہے وہ پاکستان کی خدمت کرے گا۔ جہاں پہ دوسرے لوگ اپنے تہوار میں آزاد ہیں، سب پاکستانی آزاد ہیں۔ تو یہ حاصل ماخذ ہے پاکستان کا کہ جب آپ سب مل کر افواج پاکستان کے لیے، ان کی یکجہتی کے لیے سڑکوں پر نکلیں گے تو کوئی دنیا کی طاقت ہماری فوج کو شکست نہیں دے سکتی۔ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پیچھے قوم ہے۔ تو قوم کو خودارہ تقسیم نہ کریں۔ آپ اپنے پاکستان کو تقسیم کر رہے ہیں، آپ اپنے ہی لوگوں کو تقسیم کر کے پاکستان کو تقسیم کر رہے ہیں۔ پاکستان کا حاصل ماخذ قومی پلیٹ فارم ہے، میرٹ ہے اور ایکویلٹی ہے۔ تو جب یہ ہم اپنے پاکستانیوں کو دیں گے، تحفظ کریں گے، قومیت دیں گے، میرٹ دیں گے، برابری دیں گے، تو پھر کوئی دنیا کی طاقت پاکستان کو شکست نہیں دے سکتی۔ کسی میدان میں بھی، کھیل کے میدان میں بھی، انڈسٹری کے میدان میں بھی، تعلیم کے میدان میں بھی، اور جنگی ساز و سامان کے میدان میں بھی، بہادری کے میدان میں بھی ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ تو پہلے پاکستان کا حاصل ماخذ حاصل کریں کہ جو پاکستان کے شہری ہیں، جو پاکستان کے لوگ ہیں، ان کو قومی پلیٹ فارم دیں، میرٹ دیں، کوالٹی دیں، پاکستان کا حاصل ماخذ جو ہے اس کو بروئے کار لائیں، پوٹینشل کو بروئے کار لائیں۔ شہروں میں بے شمار افراد ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں۔ تفریق ختم ہوگی تو کاروبار ہے، ہر طرف لہر بہر ہے، لہلہاتے کھیت،
सरसब्ज पाकिस्तान, पाकिस्तान के लोग खुशहाल, मजबूत पाकिस्तान। तो ये हासिल माखज़ में सारा कुछ है, कौमियत, मेरिट, इक्वलिटी। तो नाज़रीन, वाजिद अवान को इजाज़त दें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमारी एक तंजीम है जिसका नाम इस्तेकाम पाकिस्तान है, जर्मनी में ये बनी है और इसके मेंबरान भी हैं। कोशिश तो मैं बहुत कर रहा हूँ, ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, लोग मायूस हैं, लेकिन हक़ की खातिर, हक़ के रास्ते पे चलने के लिए अल्लाह ताला एक दिन ज़रूर हमें कामयाब करेगा। वो दिन शायद मैं ना देख सकूं। तो मेरी कोशिश यही है कि ये तंजीम कामयाब हो, जर्मनी में, इंग्लैंड में, अमेरिका, कनाडा और दूसरे ममालिक में भी इसके सेमिनार हों, लोगों को हम कौमियत का, मेरिट का, इक्वालिटी का उनके साथ अपना मंशूर पेश करें, तकारीर करें, जज्बा पैदा करें। मेहनत बहुत करनी पड़ती है नाज़रीन, हर काम में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है मुझे दिन रात, और मेरी सेहत भी इतनी ठीक नहीं रहती, लेकिन मैं अल्लाह के फजल से आखिरी सांस तक अपनी तंजीम को वक़्फ़ किया हुआ मैंने दूंगा, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अच्छे लोग मिलें जो इस तंजीम को आगे लेकर चलें, इस मकसद को, क्योंकि यही पाकिस्तान की जमहूरी सियासी साख्त है, यही पाकिस्तान की मजबूती है, इसी में अमन है, अमन में ही हमेशा तरक्की है और अमन की ही तरफ हमेशा लोग आते हैं। तो हमारी जो प्लेटफार्म है इंशाअल्लाह वो अमन का गहवारा है, बराबरी की बिना पर, मेरिट की बिना पर, कौमियत की बिना पर। तो नाज़रीन, ये तंजीम मजहबी तंजीम नहीं है, इसमें कौमियत है, एक कौम में तमाम मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं तो वो सब बराबर हैं, और इस कौम में से जो पढ़ा लिखा वो मेरिट पे नौकरी, और इस कौम के तमाम शहरी हकूक़ में बराबर हैं। तो ये मजहबी तंजीम नहीं है, ये कौमियत के बिना पर है, मेरिट की बिना पर है, क्वालिटी की बिना पर है। एक कौम में एक मज़हब के लोग नहीं हैं, ये तंजीमें सब बराबर हैं, शामिल हैं। उसके बाद कोई मस्जिद जा रहा है वो उसका अपना प्राइवेट हक़ है, कोई मंदिर जा रहा है वो उसका अपना प्राइवेट है, कोई चर्च जा रहा है तो उसका अपना हक़ है, हम किसी को रोक नहीं सकते। लेकिन इसके प्लेटफॉर्म पे हमने मजहबी जो बातचीत है वो मना की हुई है कि इसमें एक कौम में एक मज़हब के लोग नहीं हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं, मुख्तलिफ रंग नस्ल के लोग हैं। तो इसलिए ये प्योर जमहूरी सियासी तंजीम है। तो मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से कि इस तंजीम को ज्वाइन करें और हकीकी मायनों में पाकिस्तान का जो एक सफ़र है उसकी तरफ हम सफ़र शुरू करें, अमन का सफ़र, मोहब्बत का सफ़र, शाइस्तगी का सफ़र, गरीब की मदद, मज़लूम की मदद। तो नाज़रीन, हमारा मिशन यही है, दुआ में याद रखिएगा। तो फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान में इस वक्त जो लॉन्ग मार्च चल रहा है, इनकी मंजिल कोई नहीं है, मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन जो हकीकत है कि ये जमहूरियत और सियासत के लिए निकले हैं बाहर। तो जमहूरियत में ये कौमी प्लेटफॉर्म का नारा नहीं लगा रहे, कौमियत में कौम की तकसीम है आइन में भी, और ये भी इसी के हक़ में चलते हैं, मेरिट का ख़ात्मा है और हकूक़ में तकसीम है। तो इमरान खान साहब का क्या मिशन है? अब जो भी नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है वो अदारों की नाकामी की वजह से हो रहा है, और अदारे मेरिट मांगते हैं, मेरिट पार्लियामेंट में ख़त्म है। अगर अदारे मजबूत हैं और वो डिलीवर कर रहे हैं तो हमें ये लॉन्ग मार्च की ज़रूरत नहीं है। तो पहले ये इमरान खान साहब या दूसरी जितनी भी तंजीमें हैं मेरिट को इम्प्लीमेंट करें पार्लियामेंट में जाकर, तो फिर हमें आशीष शरीफ जैसे हीरे, बहादुर, जुर्रतमंद और हौसलामंद और रोशनी की किरण जैसे हीरे खोने नहीं पड़ेंगे। हमें मेरिट को लेके आना पड़ेगा, अदारों को डिलीवर करना पड़ेगा। अगर अदारे डिलीवर नहीं करेंगे तो हमारे ऐसे नुकसानात होते रहेंगे और हम हमेशा सड़कों पर रहेंगे। तो नाज़रीन, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, लॉन्ग मार्च में ना जाइएगा, मेरा आपसे मशवरा है,
کیونکہ کوئی بھی ان میں سے لیڈر نہیں ہے، نہ پی ٹی آئی، نہ نون لیگ، نہ کاف لیگ، نہ پیپلز پارٹی۔ ہاں ایک بات میں آپ سے یہ ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کے وزیر خارجہ صاحب اعتزاز احسن صاحب کو بنا دیتے یہ لوگ، تو شاید پاکستان کی خارجہ پالیسی میں ایک تبدیلی آتی، اور اعتزاز احسن صاحب پاکستان کا سرمایہ ہے، بہت اچھے نیک انسان ہیں، بہت اچھے انسان ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تندرستی دے، ان کو ہمیشہ خوش رکھے، ان کے اوپر اپنی رحمت کا سایہ رکھے۔ تو اعتزاز احسن پاکستان کا سرمایہ ہے۔ اعتزاز احسن صاحب زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، ارشد شریف صاحب زندہ باد، شہید ارشد شریف صاحب زندہ باد، ان کی والدہ محترمہ زندہ باد، ان کے خاندان والے زندہ باد۔ ناظرین اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چیئرمین استحکام پاکستان واجد محمود احمد آوان۔